السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ محترم اسلامی بھائیوں، آج کا یہ درس رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام کی آخری نشست ہے۔ آج کا عنوان ہے رمضان مبارک ایک موقع ایک چیلنج۔ جیسا کہ عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ اس عنوان کے دو پہلو ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ رمضان ایک موقع ہے تو کس معنی میں، کس چیز کا موقع ہے، اور دوسرے رمضان جب چیلنج ہے تو اس کے کیا چیلنجز ہیں جن کو ہم قبول کریں اور ان چیلنجز کو پورا کریں، اور ان چیلنجز کا ہمارے ذات پر کیا مثبت اثر پڑتا ہے۔ یہ آج کے موضوع کا خلاصہ ہے۔ رمضان کریم بے شک ایک موقع ہے تربیت کا، اصلاح کا، نیک اعمال کے عادی بننے کا، کوتاہیوں، غفلتوں اور بہت ساری خرابیوں کو اپنے سے دور کرنے کا موقع ہے، منہج کی تعلیم حاصل کرنے اور عام کرنے کا موقع ہے، مآخذ کو سمجھنے اور مآخذ کو اپنانے کا کہ اگر ہمیں دینی معلومات حاصل کرنی ہے، کسی مسائل میں اہل علم کی رائے لینی ہے، فتویٰ لینا ہے، تو اس کا ماخذ کیا ہو۔ چند امور کی طرف میں آج کے درس میں کوشش کروں گا کہ جو موقع ہے یہ کس چیز کا موقع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب اس مہینے کے روزے کو ہم پر فرض کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعلان کرتے ہیں تو یہی بات فرماتے ہیں کہ رمضان کے موقع پر اللہ کا منادی یہی آواز دیتا ہے کہ بھلائی کے طلبگار آگے بڑھ اور برائی کے خواستگار رک جا۔ تو سب سے پہلا تو یہ موقع ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف سبقت کرنے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ کے منادی کی ندا پر، پکار پر لبیک کہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ صحیح منہج کی تربیت کا ایک موقع عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور معلومات فضاؤں میں بکھری پڑی ہیں، لیکن اس میں حب و دب سب ہے، حابل و نابل سب ہے۔ وہاں کچھ ایسے پورٹلز بھی ہیں جو اہل سنت کے نہیں ہیں، ایسے پورٹلز بھی ہیں جو اہل بدعت کے ہیں، ایسے پورٹلز بھی ہیں جن کے منہج سے ہمیں 100% اتفاق نہیں ہے۔ تو ہم اپنا ماخذ کس کو بنائیں، صحیح پورٹل کی شناخت اور اس میں بھی اہل علم کی مدد لیں، اور اس کے بعد سب سے بہتر یہ ہے کہ صحیح منہج کی تربیت کا اہتمام صرف رمضان میں ہی نہیں، یہ عہد کریں کہ رمضان ایک مبدأ انطلاق ہوگا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نقطۂ آغاز، یہاں سے ہم شروع کریں اور پھر یہ کوشش کریں کہ ایسے منہجی دروس کی ایک سلسلہ وار ترتیب شروع کریں جس میں صحیح منہج اور صحیح منہج کے مآخذ کا لوگوں کو پتہ دیا جائے، علم دیا جائے، اور ایسے پورٹلز کی رہنمائی کی جائے جو صحیح تعلیمات دیتے ہیں۔ مساجد میں منہجی دروس کا اہتمام کیا جائے اور ہر مسجد میں کم از کم ہفتہ کا ایک درس
سلف کے منہج کے تعارف اور سلف کے منہج کے تقاضے اور سلف کے منہج پر قائم رہنے کے فوائد جیسے محاور اور مضامین پر مشتمل درس باقاعدہ اور پابندی کے ساتھ منعقد ہو، اور یہ اعلیٰ مدار سنہ سال بھر چلے۔ جو حالات ہیں اور جن کا ہمیں سامنا ہے اور جو نطاق برابر تنگ کیا چلا جاتا جا رہا ہے، اس سب سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح منہج سے جوڑیں، جذباتیت اور اتاولے پن کو ایک طرف رکھ کر مشکل سے مشکل ترین حالات میں ہم سیرت طیبہ سے مدد لے کر جو منہج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، تنے تنہا دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے اور اسلام کو اقصی بلاد روس اور اقصی بلاد مغرب تک پھیلا کر کے چھوڑا۔ تو وہی حکمت عملی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس کو اپنائیں اور کوئی ایسے اقدام سے، اور یہ تبھی ممکن ہے، بچیں جو ہمارے لیے منفی ہو اور مضر ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہمیں صحیح منہج اور صحیح طریقے کا پتہ ہو۔ دوسری چیز وہ ہم سب کرتے ہیں مگر اس میں اور استحکام لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی شریعت اور اس کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ یہ رمضان موقع ہے اس بات کا اپنے آپ کو عادی بنانے کا کہ ہم اللہ کے احکام کی پابندی کی عادت ڈالیں اور اس میں کسی طرح کی چونو چرا اور اعتراض کی کیفیت نہ پیدا کریں۔ ہمیں یہ حکم ہوا ہے تو ہم اس کی پابندی کریں گے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب احکامات سنتے تھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں وارد کرتے تھے، ان لوگوں کا کہنا ہوتا تھا کہ سمعنا و اطعنا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اسی بات کی بشارت دی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی خیر بھی اسی میں بتائی کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، صرف دینی احکام کو اپنانے بھی نہیں، نزاع اور اختلاف کے موقع پر اگر ہم اپنی باتیں اہل علم کے سامنے رکھتے ہیں تو ان کے فیصلے کو بھی تسلیم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ جب تک کہ وہ آپ کو اپنا فیصلہ اور حاکم نہ مان لیں، فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کے فیصلے پر کوئی تنگی بھی نہ محسوس کریں، ویسلموا تسلیما، اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ تو شریعت کے احکام کو ماننے، اگر ہماری کسی غلطی پر ہمیں ٹوکا جائے، ہماری کسی غلطی کی نشاندہی کی جائے اور اس کی اصلاح کی ہم سے گزارش کی جائے تو کسی تعنت اور سرکشی کا اظہار کیے بغیر اپنی اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کی جائے۔ تیسری بات، عمل میں اخلاص، جو کہ قبولیت عمل کی اولین شرط ہے۔ اس میں بھی یہ رمضان المبارک کا موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو مزید پختہ کریں، اور اس کا سب سے بڑا درس بذات خود ہمیں روزہ دیتا ہے کہ اتنی خفیہ عبادت ہے کہ بندہ اگر اس میں کچھ خلل ڈالے اور لوگوں سے چھپ کر کے خلل ڈالے تو اللہ رب العزت کے علاوہ اس پر کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس پرخلوص عمل کو جب ہم اپنائے ہوئے ہیں اور انجام دے رہے ہیں تو اس عمل کے روشنی میں، اس عمل سے سبق لے کر کے ہم اپنے باقی اعمال میں بھی ریا و نمود کے شائبے کو ختم کریں اور اس کو خلوص اور للہیت کے ساتھ انجام دینے کی عادت ڈالیں۔ ہم نماز کے لیے تیاری کریں، نماز کے لیے مسجد آئیں، مسجد میں آ کر نماز ادا کریں، تو ہمارا پہلا اور آخری مقصد ہو کہ ہم یہ عمل صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم کوئی دوسرا عمل کریں جو ظاہری عمل ہو خاص طور سے، تو اس میں یہ کوشش کریں کہ وہ لوگوں کی خوشنودی اور دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ ہم اللہ کی رضا اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس سے آپ کے عمل میں استحکام بھی پیدا ہوگا اور ثبات بھی آئے گی، آپ کو عمل صالح پر ثابت کرنے کی قوت اور ملکہ بھی حاصل ہوگا۔ چوتھا نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قوت ارادی کو مضبوط کرنے کا موقع ہے۔ یہ کیسے؟ جب
رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم فجر سے پون گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے جاگنے کی عادت بنا لیتے ہیں، سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں، سحری کھاتے ہیں اور اس کے بعد روزے رکھنے کی ایک عادت سی بنا لیتے ہیں۔ اسی قوت ارادی کو جو ہم نے روزے کی نیت سے پیدا کی، افطار کے لیے بیدار ہوئے اور ہم نے رمضان المبارک کے روزے اسی قوت ارادی کی طاقت سے رکھ لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق کے بعد، تو اسی قوت ارادی کو سال بھر قائم رکھنے کا یہ موقع، یہ رمضان ہماری ایک طرح سے تربیت ہو کہ اگر ہم سحری کے لیے 1 گھنٹہ قبل فجر سے بیدار ہو سکتے ہیں تو 1 گھنٹہ نہیں تو آدھا گھنٹہ پہلے ہم فجر سے پہلے بیدار ہوں، تہجد گزاری کریں اور فجر کی نماز مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھنے کی عادت ڈال لیں، تو اس طرح قوت ارادی مضبوط ہوگی۔ دیگر عبادات میں بھی اسی قوت ارادی کو جب ہم مضبوط کریں گے تو اطاعت اور بندگی کے کاموں پر ثابت قدمی میں یہ ہماری معاون ہوگی۔ نفس کی اس سے ریاضت ہوتی ہے، نفس اللہ کی عبادت پر مضبوطی کے ساتھ جمتا ہے، پسندیدہ چیزوں کو یعنی اپنی جو شہوات ہوتی ہیں، شہوات نفس، اس کو کنٹرول کرنے کی بھی یہ ایک سبیل ہے کہ اگر ہماری قوت ارادی مضبوط ہے تو ہم اپنی ان عادتوں کو جو شریعت کی روح سے ٹھیک نہیں ہیں ان کو تج سکتے ہیں، خیر بات کہہ سکتے ہیں۔ چند چیزوں کی طرف اشارہ کر کے میں اگلے نقطے کی طرف آتا ہوں۔ روزے کے دورانیے میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جن لوگوں کو تمباکو نوشی یا پان میں تمباکو کھانے کی عادت ہے وہ بچتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اسی قوت ارادی کا سہارا لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے تقرب کے لیے یہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو روزے کے وقفے میں ہم اس مکروہ یا زیادہ بہتر قول کی بنا پر حرام چیز کو منہ نہیں لگائیں گے۔ تو عادت یہ ڈالیں کہ جس طرح ہم نے رمضان میں اس کو چھوڑا تو رمضان ایک موقع بنے اس بد عادت سے اپنے آپ کو بری کرنے اور پاک کرنے کا۔ تو یہ قوت ارادی بڑی اہم چیز ہے۔ کسی کی کوئی اخلاقی خرابی ہو، جس اخلاقی خرابی سے وہ روزے کی حالت میں بچتا ہو، جھوٹ بولنے کی عادت ہو بچتا ہو، غیبت اور چغلی کی عادت ہو، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے اپنے روزے کی حفاظت کے مد نظر وہ بچتا ہو، گالی گلوچ کی عادت ہو، روزے کی حالت میں بد زبانی سے بچتا ہو، تو اسی قوت ارادی کو بروئے کار لا کر ہم اس کو اپنی جبلت اور فطرت بنانے کی کوشش کریں کہ جس طرح ہم رمضان میں ان کاموں سے بچ سکتے ہیں اللہ کی ایک طاعت اور بندگی کے کام کی خاطر، اور یہ ایک اچھی صفت ہے تو ہم اس صفت کو اپنی ذات کا لازمہ کیوں نہیں بنا سکتے۔ 5واں نقطہ ہے شریعت کی سہولیات اور آسانیوں کو اختیار کرنے کا موقع ہے۔ رمضان یہ جو ہے اگر ہم دیکھیں اللہ نے روزہ فرض کر دیا لیکن کتنے لوگوں کو روزے سے رخصت دی، بیمار ہیں، مسافر ہیں، حاملہ عورتیں ہیں، دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، ان ساری سہولیات کو اختیار کرنے کی ضرورت۔ اسی طرح سے سفر کے احکام میں بھی مسافر روزہ نہیں رکھ سکتا اگر روزے کی مشقت اس کو سفر میں ہے تو، اور بہتر اس کے لیے افطار ہے، اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو رکھنا غلط نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کو نماز جمع و قصر کرنا ہے، اور جمع و قصر کی سہولت یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر مسافر کو جماعت کی اور پوری نماز کی اور سنن راتبہ کی پابندی ضروری ہوتی تو سمجھیے کہ اس کے سفر کی مشقتیں کتنی کئی چند ہو جاتی، لیکن یہ اسلام کی سہولت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو روزے سے رخصت دی کہ فعدۃ من ایام اخر، کہ جتنے دن مسافر ہے اتنے دن دوسرے دن قضا کر لے گا۔ اگر وہ مسافر ہے تو نمازیں جمع کر لے گا، یا تو عصر کو مقدم کر کے ظہر کے ساتھ پڑھ لے گا یا ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت میں پڑھ لے گا۔ پھر جب مغرب اور عشاء کا معاملہ آئے گا تو یا عشاء کو مقدم کر کے مغرب میں ملا لے گا یا مغرب کو مؤخر کرے گا اور عشاء کو 2 رکعت قصر کر کے مغرب مکمل پڑھ کر کے جمع تاخیر کر لے گا۔ یہ دین کی آسانیاں ہیں۔ اور اسی طرح سے
جو اور سہولیات ہیں، جن کو بیماری کی وجہ سے پانی سے نقصان ہو، تیمم ہے، بہت ساری آسانیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا وغلبہ الدین، کہ دین یہ آسان ہے، اور جو دین کے ساتھ دشمنی یا اس میں سختی پیدا کرنا چاہے گا دین اس پر غالب رہے گا۔ اور آپ نے یہی حکم دیا کہ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں دینے والے بنو، نفرتیں پھیلانے والے نہیں۔ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں فراہم کرو لوگوں کو، پیچیدگیاں نہیں۔ عام طور سے اسلام کی شبیہ جو غیروں کے ہاں بگاڑی جاتی ہے یہی کہہ کر کے کہ اسلام یہ بڑی شدائد اور صعوبات والا مذہب ہے، اس میں بڑی ٹیڑھی اور پیچیدہ عبادتیں ہیں اور اس کے احکام بڑے مشکل ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا فرماتا ہے کہ کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ کا ہم مکلف ہی نہیں کرتے، اور انسان کا خالق انسان کی فطرت سے باخبر وہ رب واحد لا شریک، جب اس نے اس دین کو ہمارے لیے پسند کیا ہے تو یہ انسانوں کے اپنانے کے قابل ہوگا، اور اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوگا کہ اس کی تمام تعلیمات انسانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کی ہوں گی۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تبارک تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی بنائی ہی نہیں ہے۔ جب دین میں کوئی تنگی نہیں ہے تو ہم یہ صعوبات اور یہ پریشانیاں لوگوں کو کہاں سے گناتے ہیں؟ شریعت کے مقام کو بیان کرنے کا موقع ہے۔ رمضان لوگوں کے درمیان شریعت کا کیا مقام ہے، اور شریعت کے اس مقام و مرتبے کو جب لوگوں کو سمجھایا جائے گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ بیان کرنے کا موقع ہے کہ رمضان المبارک یہ اللہ کی شریعت اور اس کے احکام کو اور شریعت کے مقام کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کا موقع ہے، کہ لوگوں کو اللہ کی شریعت بتلائی جائے اور اللہ کی شریعت کا کیا مقام و مرتبہ ہے وہ سمجھایا جائے، اور یہ بیان کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شریعت جو دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضامن ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقام ہے کہ بندہ لاکھ نیک اعمال کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے، لیکن اگر وہ دین اسلام پر گامزن نہیں ہے، دین اسلام پر قائم نہیں ہے، تو اس کے سارے اعمال بیکار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام چھوڑ کر کے اگر کوئی دوسرا دین اپنا کر کے ہمارے پاس آئے گا تو اس سے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ شریعت کی جو سہولتیں ہیں ان کو بھی شریعت کے مقام کے تحت سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ شریعت اتنی لچیلی ہے کہ ہر زمانے اور ہر ماحول کے لیے لائق اور موزوں ہے، نئے پیش آمدہ مسائل کا اس میں حل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس لائق بنایا ہے کہ ہر زمانے اور ہر ماحول میں اس کو اختیار کیا جا سکے۔ آج کڈنی کی بیماری میں مبتلا لوگوں کے لیے روزے کی حالت میں ڈائلیسس کے جواز کا فتویٰ آیا۔ جن لوگوں کو دانت وغیرہ کی تکلیف ہے، دانت میں RCT کرانے وغیرہ کے اس طرح کے جدید مسائل جو روزے کی حالت میں پیش آتے ہیں، مختلف طرح کے ٹیکے اور دوسری دواؤں کے استعمال، جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہے ان کو اگر انہیلر وغیرہ لینا ہے، ان سارے جدید مسائل کا حل اس شریعت نے پیش کیا۔ تو شریعت کا یہ مقام ہے کہ یہ ہماری ہر پریشانی کا حل بھی ہے۔ رمضان کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں ہم اپنے عقیدے و شریعت کی خوبیوں سے واقف ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے تمام اعمال کا بدلہ دینے والا ہے، اور ہم یہی نصیحت سنتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت والجلال نے روزے کو اپنے ذمہ لیا ہے تو روزے کا مقام کتنا بلند ہوا، اور روزے کا اجر و ثواب کتنا بھرپور اور بابرکت ہوا، اور اللہ نے اللہ کے احکام کو مینوان تسلیم کرنے میں ہی تمام طرح کی بھلائی۔ ہم نے جب روزے کی فرضیت کی آیت سنی تو ہم نے اس کو مینوان تسلیم کیا، اور اس میں کسی طرح کی تغییر اور تبدیلی نہیں کی، جبکہ نصارہ پر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تھا تو گرمی کے 1 مہینے کا روزہ فرض کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اس کو موسم بہار کے روزوں سے بدل دیا اور اس میں 10 دن کا اضافہ بھی کر دیا،
اور کہا کہ یہ کفارے ہیں 10 دن اس گرمی کے روزوں کو بہار کے موسم میں لانے کے۔ پھر آگے زمانوں میں ان کو گوشت، گھی، دودھ وغیرہ اشیاء خوردنی کی قلت کا سامنا کرنا پڑا، تو شاہی منشور جاری ہوئے کہ ان چیزوں کے استعمال سے تھوڑا بچا جائے، پرہیز کیا جائے، کیونکہ یہ چیزیں بہت گراں اور مہنگی ہیں۔ تو بعد میں انہی چیزوں کو اس بہار کے مہینے میں ایک مہینے چھوڑ دینے کا نام ان لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ رمضان کو مستحب اعمال میں راغب کرنے کا موقع ہے اور ان احکام کی تعلیم دینے کا موقع ہے۔ مثلا ہم صلاۃ تراویح ادا کرتے ہیں، یہ عادت ہمیں سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے اور تہجد گزاری کی تربیت دیتی ہے، اور قیام اللیل کا مقام جو ہے اس کا تذکرہ آپ لوگوں نے خطبہ جمعہ میں اور دوسرے موقعوں پر سنا کہ یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ، پچھلے نیکوکاروں کا طریقہ اور گناہوں کے کفاروں کا ذریعہ اور جسمانی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے۔ ہم سنن راتبہ کی پابندی کرتے ہیں، رمضان میں خاص طور سے کوشش کرتے ہیں کہ مسجد پہلے آئیں اور جو سنن راتبہ ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی پر مداومت برتنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان 12 رکعتوں پر جو فریضے کے علاوہ ہیں محافظت کی، اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائے گا۔ تو اس کے علاوہ کثرت تلاوت کلام پاک کی جو ہم کوشش کرتے ہیں رمضان میں، تو غیر رمضان میں بھی ہم اپنی تمام مصروفیات میں سے کچھ حصہ اپنے وقت کا اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے خاص کریں، اور ہر دن ہمارا ایک ورد ہو قرآن کا جو ہم روزانہ اس کو ادا کریں، اور اس ورد کی چند آیتیں یا اس کے باہر کی چند آیتیں اس لیے بھی مخصوص کریں کہ ہم اس کو ترجمے اور معنی کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کا مطلب سیکھیں گے۔ اس آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعتکاف بھی تھی۔ ہم اعتکاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن اعتکاف کے احکام سیکھنے اور اس کو جو اعتکاف کی کم سے کم مدت کے جیسے مسجد میں بھی بیٹھے ہیں، اگر ہم نیت کر کے بیٹھتے کہ اتنی دیر ہم اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رکیں گے، تو علماء کرام کا فتویٰ یہی ہے کہ ہمیں اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ عمرہ کے احکام و مسائل جاننے کی کوشش کریں، یہ رمضان اس کا بھی موقع ہے کہ عمرہ جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت محبوب عمل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، اور اسی حدیث کی بعض روایت میں ہے کہ تعدل حجۃ معی، کہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہے، بلکہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ عمرے کے جو ارکان ہیں، عمرے کے جو واجبات ہیں، عمرے کے جو مستحبات ہیں، اور احرام کا جو طریقہ ہے، میقات کیا ہیں، ان سب چیزوں کو جانیں، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے تو رمضان المبارک کے اس مہینے میں عمرہ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ بیجا شباشی کے نقصانات سے بچیں، اور حفظان صحت کے لیے بھرپور نیند اور آنکھ کی حفاظت کی اہمیت بیان کرنے کا موقع ہے۔ ہمیں عبادت کے لیے جاگنا پڑتا ہے، لیکن ایسی رات کی جگائی جو لایعنی کاموں میں ہو، خوش گپیوں میں یا دوستوں کی محفل جمانے میں، تو اس کے جو جسمانی نقصانات ہیں اس کو بیان کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راتوں کو جاگتے تھے، جب مسلمانوں کا کوئی عام مسئلہ ہو یا خطرے کا موقع ہو، جنگ و جہاد کی تیاری ہو، عام مشورہ ہو، نصیحت اور وعظ کی باتیں کرنے کا موقع ہو، یا آپ تہجد گزاری کے لیے جاگتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد سونا اور عشاء کے بعد بات چیت کو ناپسند کرتے تھے۔ زیادہ کھانے کے بھی نقصانات بیان کرنے کا موقع ہے، اور اس بات کی طرف توجہ دلانے کا موقع ہے کہ ہم سحری اور افطاری کے وقت بھی اعتدال سے کام لیں۔ عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بہت شکم سیر ہو کر سحری کھائیں گے تو روزہ بہت آرام سے کٹے گا، اور اگر ہم بھرپور پانی پئیں گے پیٹ سے کی استطاعت سے بھی زیادہ تو روزہ بہت آرام سے کٹے گا۔ یہ ہمارے لیے بجائے مفید ہونے کے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور اس سے ہاضمے اور
دیگر اعضاء کی بہت ساری پریشانیوں سے آدمی کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کھانے پینے میں بھی اعتدال کو مد نظر رکھیں۔ اور 13واں نقطہ اس سلسلے کا یہ ہے کہ ہم جب شروع رمضان سے روزہ رکھتے ہیں تو کچھ ایام گزرنے کے بعد ہم روزہ عبادت سے ہٹ کر عادت کے طور پر رکھنے لگتے ہیں کہ وہی کھانے پینے کی ایک روٹین ہو جاتی ہے۔ تو جو روزے کی روحانیت ہے، اس روحانیت کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ آداب میں ہمارے اندر تساہلی نہ آئے کہ پہلے ہم آداب کی پابندی کرتے تھے، لایانی باتوں سے بچتے تھے، گالی گلوچ سے بچتے تھے، لیکن جب ایام گزرے اور مہینہ آگے بڑھتا گیا تو ہم نے ان آداب میں کوتاہی برتنی شروع کر دی، اور رمضان کے جو آداب ہیں روزے کی حالت کے اس میں ڈھیلے پڑتے چلے گئے، بلکہ اس کو اپنائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ بے حیائی سے بھی بچیں اور بیجا حیاداری سے بھی بچیں۔ بیجا حیاداری یہ ہے کہ ہمیں دین کے کچھ احکام کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن شرم و حیا کی بنا پر ہم ان کو پوچھنے سے شرماتے ہیں، تو یہاں شرم و حیا نہیں ہے۔ صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور حید و نفاس کا مسئلہ بہت برجستگی سے پوچھتی ہیں، اور اس تمہید کے ساتھ سوال کرتی ہیں کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تبارک تعالیٰ حق بات سے شرماتا نہیں ہے۔ وہ احتلام کا مسئلہ پوچھ رہی تھی کہ اگر عورت بھی احتلام سے دوچار ہو تو کیا اس پر بھی غسل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر بھی غسل ہے۔ دوسری عورتوں نے اسے ٹوکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ نہیں، وہ سچ بات پوچھ رہی ہے اور اس کو اس کا حق ہے۔ رمضان میں آج کل جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اسٹیکر عام کرنے کا بھی ایک چلن ہو چلا ہے کہ کوئی اچھا سا اسٹیکر، دینی اسٹیکر ملا، اس کی بابت پوری جانکاری حاصل کیے بغیر اس کو آگے فارورڈ کر دیا۔ کچھ ضعیف حدیثوں کے اسٹیکر گھومتے ہیں، صوموا تصحوا، نوم الصائم عبادۃ، روزے دار کی نیند عبادت ہے، روزہ رکھو تندرست رہو گے، اور اسی طرح سے دیگر حدیثیں۔ تو ان حدیثوں کی جو ثابت نہیں ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کر کے باتیں بیان کرنے کا جو ایک چلن چلا ہے، یا ایسے اذکار اور اوراد بتانے کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس طرح کی چیزوں کو پھیلانے اور اس کو شیئر کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ روزے کے جو رمضان ایک موقع ہے اس بات کا بھی کہ آداب و فضائل اور مکروہات بیان کیے جائیں، اور وہ ہوتے بھی ہیں۔ اس بار رمضان کی جو خصوصیت رہی کہ لاک ڈاؤن کے بعد ہم لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جو علماء کرام رمضان میں خطبہ جمعہ کے علاوہ تمام دروس بند کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ سننے کا شوق عوام میں زیادہ ہوتا ہے، تو رمضان کے دروس کا بھی اہتمام کیا جائے، اور جو ہفتہ کے درس ہیں، جن مسجدوں میں ہفتہ واری درس کا نسخ ہے، وہ چلتے رہیں۔ تو یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس بہانے سے کتنے احکام ہمارے سامنے آئے اور ہم نے سنا۔ روزے داروں کو روزے میں اور راغب کرنے کے لیے وہ خاص دروازہ ذکر کیا جائے کہ جس کا نام باب الریان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کے منہ کی بدبو کا کیا مقام ہے۔ روزے دار کو جو دو خوشیاں ملتی ہیں افطار کے وقت اور رب سے ملاقات کے وقت، ان خوشیوں کا کیا مقام ہے، اور زبان کی جو حفاظت ہم روزے کی حالت میں کرتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے۔ اور وہیں ایک بات یہ بھی، رمضان اس بات کا موقع ہے کہ لوگوں کو توبہ کی طرف راغب کیا جائے اور توبہ کی فضیلت بیان کی جائے۔ لاکھ گناہ سرزد ہوں آپ سے، لیکن اگر آپ تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لہذا توبہ کی طرف بھی راغب کرنے کا یہ موقع ہے کہ لوگوں کو توبہ کی طرف راغب کیا جائے، اور ہر شخص اس بابرکت مہینے میں ایک دو بار نہیں بلکہ جتنا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے، برابر اللہ کی بارگاہ میں اپنی سابقہ گناہوں سے توبہ کرتا رہے۔ اور یہ اس بات کا بھی موقع ہے کہ ہم اپنی ماؤں اور بہنوں کا عام دنوں سے زیادہ خیال رکھیں، اپنی ماؤں اور بہنوں کا عام دنوں سے زیادہ خیال رکھیں۔ اگر ہمارا کام ان پر کچھ ذمہ داریاں کم کر کے بھی چل جاتا ہے تو کچھ ذمہ داریاں ان کی گھٹا دیں، ان کو مطبخ کا قیدی بنا کر کے اپنی پیٹ کی خواہشات پورا کرنے کے لیے نہ چھوڑیں۔
اور ایک اہتمام ان کے لیے اور بھی کریں، اور بڑی کمی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ وہ ماحول پیدا کرے اور ایسی بہنیں ہمارے درمیان سے اٹھیں کہ جو عورتوں میں وعظ و نصیحت کے لیے متخصص ہوں، عورتوں کے لیے وعظ و نصیحت کی محفلیں منعقد کی جائیں اور ان تک بھی دینی احکام پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اور 18واں نقطہ یہ ہے کہ اولاد کی دینی تربیت کا بھی موقع ہے، چاہے وہ روزے کی بات ہو یا عام دینی تعلیمات کی بات ہو۔ اسی موقع سے جب ہم صبح اٹھتے ہیں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بیدار کریں، نیند سے بیدار ہونے کی دعا، سونے لگیں تو ہم جب سوتے ہیں وقت اپنے بچوں کو سلائیں تو سونے کے وقت کی دعا، روزہ رکھیں ان کو روزے کی عادت ڈالیں۔ ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ عرفہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی بستیوں میں منادی کرنے والا بھیجا کہ جو روزہ ہے وہ اپنا روزہ مکمل کرے اور جو روزہ نہیں ہے وہ باقی دن امساک کر کے پورا کرے۔ حضرت ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم چھوٹے بچوں کو بھی، ہم اس دن کا روزہ بھی رکھنے لگے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور جب ان چھوٹے بچوں کو بھوک و پیاس کی شدت ستاتی، کوئی روزے کی شدت سے بلبلانے لگتا تو ہم اس کے لیے اون کا کھلونا بنا دیتے اور اس کو دے دیتے کہ اسی سے بہلتا رہے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ تو اس طرح بچوں کو روزے کی بھی تربیت دی جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو یہ کہہ کر کے چھوڑتے رہیں کہ ابھی چھوٹا ہے، جب فرض ہوگا تو رکھ لے گا، اور فرضیت کے موقع پر عادت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے فرض روزے رکھنے میں بھی دشواری ہو۔ لہذا جب اس کی ہم بچپن سے ہی تربیت کریں گے اور ناگے بے ناگے رمضان میں وہ جتنی استطاعت ہو وہ روزہ رکھتا آئے گا اس کی عمر کے تقاضے کے حساب سے، تو جب اس کے اوپر روزے فرض ہوں گے تو اس کو فرضیت کے تمام پورے مہینے کے روزے رکھنے میں انشاءاللہ کسی خاص دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ عشرۂ آخر کے تعلق سے بھی رمضان موقع ہے کہ یاد دہانی کرائی جائے۔ عام طور سے دنیاوی ضروریات ہر ایک کے ساتھ لگی رہتی ہیں، اور شریعت ہمیں اس کی اجازت بھی دیتی ہے کہ ہم ان ضروریات کو پوری کریں، لیکن یہ دین کی قیمت پر نہ ہو، بلکہ کوئی بھی کام ہم اپنی دنیا سنوارنے والا جو کریں تو اس میں ہمارا نقطۂ نگاہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ دین کی قیمت پہ نہ ہو۔ اس کے لیے آپ وقت نکالیں، لیکن عشرۂ اخیر کی فضیلت سے ہم غافل نہ ہوں اور اس میں عبادت سے سست نہ پڑیں، قیام سے، تلاوت سے، اور جو دیگر اس عشرے کے فضائل ہیں ان سے پہلو تہی نہ ہو، بھلے ہمارے مصروفیات میں جتنا بھی اضافہ ہو جائے۔ چیلنجز کی جہاں تک بات آتی ہے، رمضان جب گزرنے لگتا ہے تو ایک چیلنج بھی ہے کہ جن نیکیوں کی ہم نے عادت ڈالی ہے کیا ہم ان پر قائم رہ سکتے ہیں؟ احب الاعمال اللہ ادومھا وان قل، سب سے بہتر عمل اللہ کو وہی پسند ہے جو بندہ پائہم کرتا رہے، برابر مداومت کرے اس پر، چاہے وہ عمل کتنا تھوڑا سا ہو۔ رمضان جاتے جاتے ہمیں یہ بھی چیلنج کر جاتا ہے کہ رمضان کا روزہ ختم ہو رہا ہے، عام روزہ نہیں، اور آپ کے نبی کی سنت تا قیام قیامت باقی ہے۔ آپ نے ایام 20 کے روزوں پر ابھارا ہے، سوموار اور جمعرات کے روزوں پر ابھارا ہے، تو ان نفل روزوں کا بھی اہتمام کرنے کی فکر کریں۔ رمضان کے گزرنے کے بعد ہم روزوں سے یکسر منہ غافل نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ من صام للہ یوما بعد اللہ بہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جو بندہ ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس روزے کے عوض اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ تو جب یہ روزے کی فضیلت ہے تو ہم سال کے بقیہ دنوں میں بھی نفل روزوں کا اہتمام کریں اور اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ جب گرمی شدت سے پڑ رہی ہوتی تھی تو وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ گرمی کے روزے ہمیں جہنم کی تپش سے بچائیں گے۔ تو ظمأ الحواجر کہتے تھے وہ اس کو، حلق سوکھنے کے ایام میں وہ جہنم کی پیاس اور روز محشر کی پیاس اور اس کی سختیوں سے بچنے کا انتظام کرتے تھے۔ ہم نے رمضان کے اس مہینے میں بہت سی اپنی خواہشات نفسانی پر قابو پا کر کے زندگی گزاری۔ رمضان کا چیلنج یہ بھی ہے کہ
جیسے رمضان ان کے بغیر گزر سکتا ہے تو پورا سال بھی ان کے بغیر گزر سکتا ہے۔ میوزک ہو، کھیل اور موبائل کے گیمز ہوں جن میں بہت سارا وقت ہم ضائع کرتے ہیں، اگر ہم روزے کی حفاظت کے مد نظر ان سے پہلو تہی کیے رہتے ہیں، کنارہ کش رہتے ہیں، تو باقی ایام میں بھی ان سے کنارہ کش ہو کر ان فارغ اوقات کو عبادت اور بندگی کے کاموں میں صرف کر سکتے ہیں۔ زبان کی حفاظت کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، سنن رواتب کی پابندی کی بات آئی وہ کر سکتے ہیں، تلاوت کی بات ہم نے کی کہ مصروفیات کے باوجود وقت نکال سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے اور عام امت مسلمہ کے لیے مفید اور نفع بخش کام انجام دے سکتے ہیں۔ وقت نکالیں، دن کا کچھ حصہ دوسروں کی خیر اور بھلائی کے کاموں میں کچھ وقت لگانے کا اہتمام کریں۔ فکر آخرت میں غرق رہ سکتے ہیں، جس طرح ہم اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کرتے ہیں، حسن خاتمہ کی فکر کر سکتے ہیں، صلہ رحمی کر سکتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں مزید مستحکم ہو سکتے ہیں، اصلاح بین الناس کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خیر کے بہت سارے دروازے ہیں جن کو ہم بروئے کار لا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان کو ہمارے اندر بہتری لانے اور اپنے سدھار اور اصلاح کا موقع بنائے، اور رمضان گزر جانے کے بعد رمضان کے اندر جو نیک عادتیں ہم نے اپنے اندر پیدا کی ہیں ان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے قرض داروں کو قرض سے رہائی نصیب فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانان عالم کو امن و چین اور سکون و راحت کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو دین کے کلمے کو بلند کر اور دین پر سختی کرنے والوں کو تو ہدایت دے، اور دین کی سہولیات کو تو ہمارے اوپر نازل فرما تاکہ ہم اس دین کے احکام کو سہولت اور آسانی کے ساتھ انجام دے سکیں۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔